شروع کروں؟ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی خلق السماوات والارضین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین۔ قائم ٹی وی کی خصوصی ماہ رمضان المبارک کی نشریات کے ساتھ پروگرام تزکیہ نفس میں میں ہوں ذاکرہ شہلا عباس۔ ناظرین اکرام، روزانہ ہم تزکیہ نفس پر گفتگو کر رہے ہیں۔ حمد و ستائش اللہ رب العزت کے لیے جس نے ہمیں ایک ایسا بابرکت مہینہ عطا کیا جس کے دن عام دنوں سے افضل ہیں، جس کی راتیں عام راتوں سے افضل ہیں، اور درود و سلام ذوات مقدسہ محمد اور آل محمد کے لیے جن کے صدقے پروردگار دو عالم ہماری توبہ کو قبول کرتا ہے۔ خطبہ شعبانیہ میں اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ اپنے اخلاق کو مزین کرو، اور مناجات شعبانیہ میں مولا کائنات نے ارشاد کیا کہ تم جب ضیافت اللہ میں جاتے ہو، یعنی اللہ کے گھر گویا تم ضیافت میں جا رہے ہو، یہ پورا مہینہ خدا تمہارا میزبان ہے اور تم مہمان ہو، تو تم اپنے آپ کو سنوارو جیسے کسی بڑے کے ہاں سے دعوت نامہ آتا ہے، تو ہم بغیر اپنے ترتیب و تنظیم کے، بغیر اپنے آپ کو سنوارے ہوئے کسی محفل میں نہیں جاتے۔ ناظرین کرام، آج ہم توبہ پر گفتگو کریں گے۔ وہ خلاق دو جہاں جو ستار العیوب ہے، جو گناہوں کا معاف فرمانے والا ہے اور توبہ کا قبول کرنے والا رب ہے۔ وہ خلاق دو جہاں قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، اگر تم گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہو تب بھی اپنے پروردگار کی طرف پلٹ آؤ، تضرع و زاری کے ساتھ، گریہ و زاری کے ساتھ خدا کی بارگاہ میں نادم ہوتے ہوئے توبہ کرو۔ تمہارا رب بڑا بخشنے والا اور بڑا غفور رحیم ہے۔ احسان ہے اس پروردگار دو عالم کا جو گناہ کے بعد فوراً عذاب کو نازل نہیں کرتا، بلکہ مہلت عطا کرتا ہے، اور بہت مہلت عطا کرتا ہے، تاکہ بندہ اپنے گناہوں پر نادم ہو اور خدا سے توبہ کرے۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ ماہ رمضان توبہ اور استغفار کا مہینہ ہے، لیکن کیا توبہ کے معنی فقط اس جملے کو دہرانے کے ہیں جو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یا وظائف کی کتابوں میں اللہ کے رسول کے تعلیم کردہ اور اسی سے ملتے جلتے جملے موجود ہیں کہ ہم خدا کی بارگاہ میں توبہ کریں اور خدا کی بارگاہ میں کامیاب ہو جائیں۔ اللہ کے رسول نے توبہ کے سچے معانی بیان کیے۔ پروردگار دو عالم کا احسان ہے کہ اس نے ہمارے جسموں پر عقلوں کی رہبری دی اور عقلوں پر ائمہ طاہرین کی رہبری دی۔ اگر عقلوں پر ائمہ طاہرین کی رہبری نہ ہوتی تو انسان کبھی بھی خدا تک نہیں پہنچ سکتا تھا۔ امام زین العابدین علیہ السلام کے پاس کچھ لوگ ان کے مصاحبین بیٹھے ہوئے تھے، اور ایسے میں ایک شخص نے گفتگو کی کہ فلاں شخص کتنا اچھا ہے کہ دیکھو اپنے گناہوں پر اتنا شرمندہ ہے کہ اس نے گناہوں کی توبہ کرنا بھی چھوڑ دیا، اور اگر محمد و آل محمد کی رہبری نہ ہو تو انسان کتنا بھٹک جائے کہ وہ تعریف کر رہا ہے، اور پھر اس کے ساتھ امام کے پاس جو اور لوگ بیٹھے ہوئے تھے وہ بھی تعریف کرنے لگے کہ ہاں واقعی یہ کتنی اچھی بات ہے کہ وہ اپنے گناہ پر اتنا شرمندہ ہے کہ اب اپنے گناہ کی وجہ سے خدا سے معافی بھی نہیں مانگ رہا۔ امام نے ان کی اس گفتگو کو سنا، اور مولا امام زین العابدین اسلام نے ارشاد فرمایا، وائے ہو اس شخص پر جو اپنے گناہوں کو بڑا سمجھتا ہے اور خدا کی رحمت کو چھوٹا سمجھتا ہے۔ خدا کی رحمت تو اس کے غضب سے بھی بڑھ کر ہے۔ خدا کی رحمت میں تو ہر چیز کو ڈھانپا ہوا ہے، اور پروردگار دو عالم نے بار بار قرآن کریم میں ارشاد کیا ہے کہ تمہارا رب بڑا بخشنے والا اور بڑا غفور رحیم ہے۔ اور جب ہم قصص الانبیاء کو پڑھتے ہیں، یعنی انبیاء کے واقعات کو پڑھتے ہیں، تو ہمیں نظر آتا ہے کہ کتنی ہی قومیں ایسی گزری ہیں جن پر عذاب خدا نازل ہونے والا تھا، لیکن انہوں نے خدا کی بارگاہ میں تضرع و زاری کی، خدا سے سچی توبہ کی، اور پروردگار دو عالم نے اس آخری وقت میں بھی ان کی توبہ کو قبول کر لیا اور اپنے
عذاب کو ان پر سے موقوف کر دیا۔ مولا امیر المومنین اسلام خلاق دو جہاں کی اس رحم و کرم پہ ارشاد فرماتے ہیں کہ پروردگار دو عالم ستار العیوب ہے، یعنی گناہوں کا ڈھانپنے والا ہے۔ آپ نے ارشاد کیا خدا نے تمہارے گناہوں کو اتنا ڈھانپ دیا ہے گویا کہ اس نے تمہیں معاف ہی کر دیا ہو۔ اور اللہ کے رسول جب ہمیں گناہوں سے روکنا چاہتے ہیں تو ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے تعجب ہے اس شخص پر جو بیماری کے خوف سے غذا کو ترک کر دیتا ہے مگر برے انجام کے خوف سے گناہوں کو ترک نہیں کرتا۔ اللہ اکبر! اگر انسان ایک بار سچے دل کے ساتھ خدا کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے تو یہ تو وہ ایام ہیں جن کے لیے اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ شقی اور بدبخت ہے وہ شخص کہ جو ماہ رمضان المبارک کو پائے اور اس میں خدا کے سامنے تضرع و زاری کر کے گڑ گڑا کر معافی مانگ کر خدا سے نجات کو نہ پالے۔ اور پھر کہیں ائمہ طاہرین نے ارشاد فرمایا کہ جو اس مہینے میں نہیں بخشا جائے گا وہ سارے سال میں نہیں بخشا جا سکتا الا کہ وہ روز عرفہ کو پالے اور روز عرفہ میدان عرفہ میں بیٹھ کر خدا کی بارگاہ میں اس کی نظر رحمت کے لیے سوال کرے۔ ناظرین کرام، خدا کی رحمت اس وقت ہم پر اتنی سایہ فگن ہے کہ اگر کوئی غیر دیکھے تو وہ سمجھے گا کہ ہم انتہائی سخت مشکل میں ہیں، ہم اس گرمی میں روزے رکھ رہے ہیں، مگر خدا کے مقرب بندے یہ بیان کرتے ہیں اور ان کی بابت ہم یہ جان سکے ہیں کہ ہم اس وقت انتہائی خلاق دو جہاں کی رحمت میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ خدا کے فضل نے ہم کو ہر طرف سے گھیرا ہوا ہے اور خدا کی رحمت کی برسات ہم گناہ گاروں پر ہر وقت ہو رہی ہے۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ ماہ رمضان المبارک کے دن ہر ساعت میں نہ جانے کتنے کتنے ایسے لوگ جن کے لیے جو عذاب کے مستحق بن چکے ہوتے ہیں، پروردگار عالم ان کی کسی ادا پر، ان کی کسی معافی پر، ان کی کسی رونے پر، تضرع و زاری پر انہیں معاف کر دیتا ہے۔ ان لوگوں کو جو عذاب کے مستحق ہو چکے ہیں انہیں بھی خدا معافی عطا کر دیتا ہے۔ اور رسالت میں آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ ہر ماہ رمضان المبارک کے ہر اختتام کے دن وقت پر، یعنی جو وقت مغرب سے متصل وقت جو ویسے بھی ہر روز میں امام زمانہ علیہ السلام سے منسوب ہے، اور جس وقت کے لیے روزانہ میں بغیر ماہ رمضان المبارک کے بھی حکم یہ ہے کہ اس وقت کو سو کے نہ گزارا جائے، اس وقت کو کسی اور کام میں نہ گزارا جائے، یہ خاص وقت امام وقت سے منسوب ہے، لہٰذا اس وقت میں خدا کی بارگاہ میں توبہ کی جائے۔ اور جب عام دن میں اس وقت کو خدا نے یہ بلندی عطا کی ہے تو سوچئے کہ پھر ماہ رمضان المبارک میں اس وقت میں جب انسان پورے دن سے روزے میں ہے اور اب وقت افطار قریب ہے تو خدا کی رحمت ہر اس انسان پر جو روزے سے ہے، جو خدا کا تقرب چاہتا ہے، جو خدا کی خوشنودی چاہتا ہے، اس پر خدا کی رحمتیں اس وقت کتنی سایہ فگن ہوں گی کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ اس وقت میں، وقت افطار میں روزانہ ہزار انسان پروردگار عالم نار جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ اور پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ ہر شب جمعہ میں اس تعداد میں کتنا اضافہ ہوتا ہے، عام عقل انسانی اس کا تصور نہیں کر سکتی، اور پھر روز جمعہ میں اس میں کتنا اضافہ ہوتا ہے، عقل انسانی اس کا تصور نہیں کر سکتی۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ خدا کی بارگاہ میں تضرع و زاری کے ساتھ، ندامت کے ساتھ خدا کی بارگاہ میں توبہ کرو اور مستحق نجات بن جاؤ۔ اور مولا کائنات جو ہماری اس طرح ہمارے ذہنوں کی تربیت کرتے ہیں کہ آپ نے دعائے کمیل میں توبہ کا انداز سکھایا ہے۔ ائمہ طاہرین نے ارشاد کیا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ خدا کی بارگاہ میں سچی توبہ کے طلبگار ہو، تم اپنے گناہوں پر سخت شرمندہ ہو اور چاہتے ہو کہ خدا سے توبہ کے طلبگار ہو جاؤ اور خدا تمہیں بخش دے، تو تمہیں چاہیے کہ تم ہر شب جمعہ میں دعائے کمیل کی تلاوت کرو۔ ماہ رمضان المبارک کی بہترین ساعتوں کے صدقے سے ہم خدا کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ پالنے والے اس دعائے کمیل کے لیے ائمہ طاہرین نے ارشاد فرمایا کہ اگر ہر شب جمعہ میں نہ پڑھ سکو تو مہینے میں ایک بار ضرور پڑھو، اور یہ بھی نہ کر سکو تو سال میں ایک بار ضرور پڑھو۔ دعائے کمیل تربیت کرتی ہے ذہن انسانی کی خدا کی بارگاہ میں توبہ کرنے کی، اور ہم خدا کی بارگاہ میں
ماہ رمضان المبارک کی رحمتوں کے وسیلے سے اور رحمت اللہ عالمین اور ان کی آل پاکیزہ کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں کہ پالنے والے ماہ رمضان المبارک کا کوئی شب جمعہ ایسی نہ گزرے کہ جس میں ہم دعائے کمیل سے دور رہیں، دعائے کمیل کی تلاوت نہ کر سکیں۔ اور ناظرین اکرام، جہاں میں کسی بھی دعا کے حوالے سے گفتگو کرتی ہوں وہاں میں ایک درخواست اور کرتی ہوں کہ دیکھیے، بہت اچھی بات تو یہ ہے کہ ہم جب عربی کو، ہماری عربی اتنی بہترین ہو کہ عربی سنیں تو ہم اس کے ترجمے کو سمجھتے چلے جائیں، لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو ہمیں اس تلاوت کے ساتھ ساتھ اس ترجمے کی طرف بھی توجہ دینی ہوئی۔ معلوم تو ہو کہ ہمارے امام ہمیں کس طرح سکھا رہے ہیں۔ دعائے کمیل میں امام آغاز کرتے ہیں تو خدا کی رحمت کا واسطہ دے کر، پروردگار میں تجھ سے تیری اس رحمت کا واسطہ دے کر سوال کرتا ہوں جو ہر چیز پر چھائی ہوئی ہے، جو ہر چیز سے بڑھی ہوئی ہے۔ پھر امام خدا کی بارگاہ میں توبہ کرنا سکھاتے ہیں تو ارشاد کرتے ہیں، پروردگار بخش دے میرے ان گناہوں کو جو ناموس میں بٹا لگا دیتے ہیں، پروردگار بخش دے میرے ان گناہوں کو جو نزول بلا کا باعث ہوتے ہیں، پروردگار بخش دے میرے ان گناہوں کو جن سے تو تغیر کرتا ہے، پروردگار بخش دے میرے ان گناہوں کو جن سے دعائیں درجہ قبولیت تک پہنچنے سے رک جاتی ہیں۔ پروردگار ہمیں اس عظیم مشکل سے بچانا کہ جب ہماری دعائیں تجھ تک نہ پہنچیں، ہمارے گناہ سد راہ آتے ہیں اور ہماری دعائیں خدا تک نہیں پہنچ پاتی۔ امام ہمارے ذہنوں کی تربیت کرتے ہیں، آپ ارشاد کرتے ہیں کہ اس طرح خدا کی بارگاہ میں کہو کہ پروردگار بخش دے میرے ان گناہوں کو جو نزول بلا کا باعث ہوتے ہیں، پروردگار بخش دے میرے ان گناہوں کو جن سے دعائیں درجہ قبولیت تک پہنچنے سے رک جاتے ہیں۔ پھر امام اسی دعا میں آگے تعلیم کرتے ہیں، یا سریع الرضا اغفر لمن لا یملک الا الدعا، اے سب سے جلد راضی ہو جانے والے، اپنے اس حقیر بندے کی دعا کو قبول فرما جس کا دعا کے سوا کوئی سہارا نہیں۔ پروردگار ہمیں حقیقی توبہ کی توفیق عنایت فرما۔ ماہ رمضان المبارک میں توبہ کس انداز سے کرنی چاہیے یہ ہمیں امام زین العابدین علیہ السلام سکھاتے ہیں۔ امام اپنی اس دعا میں جو صحیفہ کاملہ میں موجود ہے، جس میں جو امام اس وقت میں پڑھتے تھے جب آمد ماہ رمضان ہوتی تھی، آمد ماہ رمضان کی دعا میں امام ارشاد کرتے ہیں، پروردگار جیسے جیسے چاند گھٹتے 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 ختم ہو جاتا ہے، پروردگار اس مہینے میں میرے گناہ گھٹتے گھٹتے ختم ہو جائیں۔ پروردگار امام کے لب پاک سے نکلی ہوئی دعا اور ان جملوں کا واسطہ دے کر ہم سوال کرتے ہیں، پروردگار ہم اپنے گناہوں پر حقیقی طور پر شرمندہ ہوں اور حقیقی توبہ کریں۔ اور جن ہستیوں کے الفاظ ہمارے دل و دماغ کو روشن کرتے ہیں ان کا طرز عمل کیا ہوگا؟ مولا امام زین العابدین اسلام کے لیے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جہاں آپ کی دعائیں ہمارے دل و دماغ کو روشن کرتے ہیں، آپ کا طرز عمل ہمیں وہ رجوع قلب عطا کرتا ہے جس کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا۔ مولا امام زین العابدین اسلام کا طرز عمل یہ تھا کہ آپ ماہ رمضان میں اپنے سارے غلاموں میں کسی غلام کو کوئی تنبیہ نہیں کرتے تھے، کبھی ڈانٹتے نہیں تھے۔ آپ جب ان کو کوئی گناہ کرتے دیکھتے تھے یا آپ جب کوئی حکم دیتے تھے اور وہ حکم کی عدولی کرتے تھے تو آپ ان سب چیزوں کو لکھتے رہتے تھے، لیکن آپ کسی وقت میں بھی اپنے کسی غلام، کسی کنیز کو نہ ڈانٹتے تھے اور نہ ٹوکتے تھے۔ اور پھر تاریخ نے لکھا کہ جب ماہ رمضان ختم ہو جاتا تھا اور عید کا چاند نظر آتا تھا تو امام اپنے تمام غلاموں کو بلاتے تھے اور ان تمام غلاموں کو، یعنی جہاں امام نے لکھا ہوا ہوتا تھا اس کو سامنے رکھ کر یہ پوچھتے تھے کہ غلام کا نام لے کر یہ پوچھتے تھے کہ تم سے یہ غلطی ہوئی، میں نے تمہیں یہ حکم دیا تھا، تم نے حکم عدولی کی؟ اور وہ سر کو جھکا کر کہتا تھا کہ ہاں مولا بالکل ایسا ہی ہے، فلاں دن فلاں وقت آپ نے مجھے حکم دیا اور میں نے اس حکم کی عدولی کی، میں نے اس حکم کو پورا نہیں کیا۔ امام ایک سوال کرتے تھے اور تمام غلام، تمام گنیزے یہ کہتے تھے کہ ہاں بے شک آقا ہم سے یہ غلطی ہوئی۔ پھر آپ جس جگہ یہ لکھا ہوا ہوتا تھا اس کو بند کرتے تھے اور فرماتے تھے جیسے تم میرے غلام ہو اور میں تمہارا آقا ہوں، اور جیسے
میں تمہارے گناہوں کو معاف کر رہا ہوں، تم سب خدا کی بارگاہ میں میرے لیے دست دعا دراز کرو اور یہ کہو کہ پالنے والے، جیسے ہمارے مالک نے ہمارے گناہوں کو معاف کر دیا، پروردگار بالکل ایسے ہی، اے پروردگار بالکل ایسے ہی تو ان کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اللہ اکبر! کون کہہ رہا ہے؟ وہ جو سید الساجدین ہیں، جن سے کوئی گناہ سرزد ہو ہی نہیں سکتا، وہ امام ہمیں گناہوں پر خدا کی بارگاہ میں سچے دل سے معافی کو سکھاتے ہیں، تو ارشاد کرتے ہیں اس طرح سے خدا کی بارگاہ میں معافی مانگو۔ امام اپنی ایک دعا میں ارشاد کرتے ہیں، اے وہ جس نے اپنے بندوں کو قبول توبہ کا عادی بنا دیا، اے وہ جو اپنے بندوں کی تضرع و زاری کی طرف نگاہ کرتا ہے اور پھر اپنے بندوں کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ پروردگار، ماہ رمضان المبارک کی بہترین ساعتوں میں ہم امام زین العابدین اسلام کی اس دعا کے جملے کے ساتھ ساتھ کہ پروردگار، جو امام ارشاد کرتے ہیں کہ پروردگار جیسے جیسے چاند ختم ہوتے ہوتے گھٹتے گھٹتے ختم ہو جائے، ایسے ہی گھٹتے گھٹتے میرے تمام گناہ زائل ہو جائیں، میری توبہ قبول ہو جائے اور میں تیری بارگاہ میں نجات دہندہ ہو جاؤں۔ اللہم انی اسألک بحق محمد وانت المحمود، اللہم انی اسألک بحق علی وانت الاعلی، اللہم انی اسألک بحق فاطمہ وانت فاطر السماوات والارض، اللہم انی اسألک بحق حسن وانت المحسن، اللہم انی اسألک بحق حسین وانت قدیم الاحسان۔ پروردگار، ان ہستیوں کا واسطہ جو وجہ کائنات ہیں، جو جوہر کائنات ہیں، جن کے صدقے سے تو ہمیں رزق عطا کرتا ہے، جن کے صدقے سے تو نے ساری کائنات کو خلق فرمایا، پالنے والے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہمیں سچی توبہ کی توفیق عنایت کر دے۔ پروردگار، ہمیں اپنے اخلاق کو سنوارنے کی توفیق عطا فرما دے۔ پروردگار، ہماری تمام جائز حاجات پوری ہو جائیں اور ہماری سب سے بڑی دعا کہ ہمارے وقت کے امام آقا امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہمارا شمار ان کے منتظرین اور ان کے ناصرین فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اب یہ چینج کرنا ہے اس کا یا ختم